کشمیر لائف کے لائیو ویدر اپڈیٹس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین محترم، اس وقت ہم موجود ہے محکمہ موسمیات کے دفتر میں۔ یہ وہی محکمہ موسمیات ہے جس کا حوالہ ہم اکثر دیتے ہیں جب بھی موسم کے حوالے سے ہم آپ تک تازہ اپڈیٹس پہنچاتے ہیں، فریش اپڈیٹس پہنچاتے ہیں۔ تو اس وقت ہم اس دفتر میں موجود ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ہم رفتہ رفتہ پتجھڑ کے موسم سے اب سردیوں کی اور شفٹ ہو رہے ہیں۔ اس موسم میں صبح و شام سردی تو ہمیں محسوس ہوتی ہے، لیکن پھر اس طرح کے خدشات ہوتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں موسم کیسا بنا رہے گا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے اپنے حد اختیار میں ہیں، کیونکہ کئی ایسے اعتراضات آپ کی طرف سے بھی ہمیں کمنٹس کے ذریعے سے ملتے ہیں کہ جی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس میں محکمہ موسمیات کیا کرے گا۔ یہ سچ بات ہے، کیونکہ پوری کائنات کو چلانے والا ایک اللہ ہی ہے۔ لیکن ناظرین محترم، ایسے آلات ہمارے پاس یہاں موجود ہے، وہ ہم کیمرہ مین سے درخواست کرنا چاہیں گے کہ آپ کو بھی وہ دکھائیں۔ یہاں ایسے آلات ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم ان سفیئرز کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کر لیں۔ یہاں تک چاند تک تو ہم پہنچ چکے ہیں، مارس بھی ہم نے اپنے اسپیس شپس وہاں بھی بھیج دیے ہیں۔ لیکن ناظرین محترم، جب اس طرح کے سفیئرز کو پڑھنے کی باری آتی ہے، ان سفیئرز کو جاننے کی باری آتی ہے، تو اس سے ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ یہ تو ٹیکنالوجی ہی ہے جس کی بدولت ہم اس طرح کے سفیئرز کے حوالے سے جو ہوا ہے، ویسٹرن ڈسٹربنسز کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہی آلات کے ذریعے سے ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یوں تو ایڈوائزری سامنے آئی تھی، اور وہ ایڈوائزری بھی ہم نے آپ تک پہنچا دی کہ آنے والے دنوں میں باغبانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے باغ صاف کر لیں، یعنی اگر ان کے پیڑوں پہ پھل لگے ہوئے ہیں تو وہ اتار دیں، اپنے باغوں کو صاف کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نومبر کے ماہ میں جو ہم دیکھتے ہیں برف شروع ہوتی ہے، تو ممکن ہے کہ برف باری ہو، تو اس وجہ سے ان کے لیے بھی ایڈوائزری دی گئی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں موسم کیسا بنا رہے گا، ابھی تو کھلی کھلی دھوپ ہے، وہ ہم جانیں گے براہ راست۔ اس وقت میٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر مختار صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال آپ سے یہی ہوگا، ہمیں بتائیے گا کہ بتایا جا رہا ہے 19 تاریخ کو برف باری ہوگی، میدانی علاقوں میں ہوگی یا بالائی علاقوں میں ہوگی، وہ ذرا تفصیلاً بتائیں۔ جی، یہ پیشن گوئی بہت دن پہلے سے ہم بتا رہے تھے کہ 19-20 کے آس پاس موسم جو ہے خراب رہنے والا ہے، اور جیسے ہم جانتے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے پہاڑی جو علاقے ہیں وہاں پہ ہلکی برف باری، جب بھی یہاں پہ ابرآلود ہوتا ہے موسم تو وہاں پہ ہلکی برف باری ہمیشہ ہوئی ہے۔ تو ابھی جو کمنگ ڈیز میں 19-20 کے آس پاس جو ویدر سسٹم ہے، میدانی علاقوں میں ہلکی بارشیں رہیں گے، اور پہاڑی علاقوں میں جو ہے ہلکی برف باری، جیسے گلمرگ، کپوارہ کے جو بالائی علاقے ہیں، اسی طرح سونامرگ، کلگام شوپین کے جو بالکل بالائی علاقے ہیں وہاں پہ ہلکی برف باری کے چانسز ہیں۔ باقی میدانی علاقوں میں کوئی ایسی ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ پیشن گوئی نہیں ہے کہ برف باری میدانی علاقوں میں بارشوں کے چانسز ہیں۔ ایسی پیش گوئی جو کی گئی ہے، کیا یہ 19 تاریخ سے ہی شروع ہوتی ہے؟ جی، یہ 18 لیٹ نائٹ میں کچھ ایک جگہوں پہ ہلکی بارشیں ہو سکتی ہے، خاص کر نارتھ ویسٹرن پارٹس، کپوارہ، بارہمولہ، بانڈی پورہ کے جو بالائی علاقے ہیں وہاں پہ ہلکی بارشیں اور پہاڑوں میں ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ باقی 19 شام سے جو ہے موسم جو ہے دوپہر سے ہی موسم ابرآلود ہونا شروع ہو جائے گا، اور 19 شام سے جو ہے ہلکی بارشوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ کنٹینیوس کوئی ایسی پیشن گوئی نہیں ہے۔ 20 لگ بھگ دوپہر کے بعد موسم میں امپرومنٹ آنے کے پورے چانسز ہیں، تو اتنا زیادہ ہیوی سسٹم بھی نہیں ہے، تو کل ملا کے ایک اسپیل ہوگا بارشوں کا اور پہاڑی علاقوں میں ہلکی برف باری کا۔ جو ہی ہم سردیاں دیکھتے ہیں، جب بھی سردیوں کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ اس وقت پتجھڑ کا موسم چل رہا ہے، رفتہ رفتہ ہم سردی کے موسم کی اور ہی بڑھ رہے ہیں، تو ہی آپ کا کام بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، فون آنا شروع ہوتے ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ کو بھی اور آپ کو بھی۔ ہمیں یہ بتائیے گا، جب ہم اس سال پورے مونسون کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہم نے پہلے تو دیکھا مارچ اپریل میں قلت رہی، اتنی بارشیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی، پھر اس کے بعد بارشیں دیکھنے کو ملی، تو اس سال کا کیا پورا یہ رہا سینیریو اس سال سے؟ ابھی سال تو پورا ختم نہیں ہوا ہے، اکتوبر کا آدھا باقی ہے، اس کے بعد نومبر دسمبر بھی باقی ہے، تو فی الحال جو پہلے کے جو 8-9 مہینے کے ٹرینڈز رہے ہیں، خاص کر ونٹر میں اتنا زیادہ برف باری یہاں پہ نہیں ہوئی جس حساب سے ہوتا تھا۔ مارچ اپریل آلموسٹ ہی ڈرائی نکلا جیسے ہم لوگ سب جانتے ہیں، اس کے بعد مئی جون میں تھوڑی تھوڑی بارشیں ہوئی، پھر اس کے بعد مانسون بالکل اچھا رہا، خاص کر جموں کشمیر کے لیے کافی زیادہ بارشیں ہوئی، اور کنٹینیوس پریسیپیٹیشن خاص کر
जुलाई और अगस्त की अगर हम बात करेंगे, और लगभग सारे स्टेशंस में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सब में सरप्लस बारिशें हुई है, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के। जैसे जम्मू कश्मीर में यहाँ शुपियन में थोड़ा कम बारिश हुई है, डेफिसिट बारिश हुई है। इसी तरह बांडीपुरा, क्योंकि वहाँ मानसून का उतना ज़्यादा करंट पहुँच नहीं पाता है, और जम्मू डिवीज़न में किश्तवाड़ में भी थोड़ी सी कम बारिश हुई है। बाकी ओवरऑल अगर हम देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, खासकर यहाँ जम्मू कश्मीर के, मतलब एक सरप्लस रेन हमने रिसीव किया इस बार मानसून पीरियड में देखने को मिली। हम अक्सर ग्लोबल वार्मिंग का हवाला देते हैं और हम फिर ये कहते हैं कि इसका बराह रास्त असर मौसम पर पड़ता है। हम पहले तो मैदानी इलाकों में अच्छी खासी बर्फ़बारी देखा करते थे, और जब बर्फ़ होती भी थी तो जम जाती थी, तो हम देखते थे कि काफ़ी वक्त तक रहती थी। लेकिन इस बार, पिछले साल भी इनफैक्ट जब बर्फ़ हुई थी तो वो ज़्यादा देर तक टिकी नहीं, बहुत जल्द गायब हुई, हमें फिर नज़र नहीं आई। हालांकि हुई तो ठीक ठाक बर्फ़ थी। आपको क्या लगता है महकमा मौसमियात इस ताल्लुक से क्या कहता है, ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से ज़रा बताइए। जी, सब चीज़ को जैसे क्लाइमेट चेंज के साथ हम लिंक करते हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज थ्रू आउट द वर्ल्ड इसका हमें नताइज देखने को मिल रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज अगर हम देखेंगे तो वो एक कंटिन्यूस ट्रेंड फॉलो करता है। अगर लास्ट 30 साल उसके लिए कम से कम डाटा चाहिए, तो 30 साल में अगर एक ट्रेंड वो कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है तो उसको हम क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक कर सकते हैं। लेकिन जो वाक़यात यहाँ पे हो रहे हैं, खासकर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, वो जम्मू कश्मीर ही नहीं बाकी वर्ल्ड के बाकी हिस्सों में भी हो रहा है। तो इसको हम क्लाइमेट वेरिएबिलिटी कहते हैं। कभी आपका बारिश कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, या आपका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कभी आपका कोल्ड वेव आपको कभी इंटेंस रहेगा या कम पीरियड के लिए रहेगा। कभी आपको हीट वेव, जैसे इस साल हमने देखा जून के जो लास्ट वीक्स थे, लास्ट 2 वीक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी थी। तो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, वो डेफिनेटली जम्मू कश्मीर के अंदर भी बढ़ गए हैं। जी, फिलहाल तो अपडेट्स यही है कि 18 तारीख की शाम से हम देख सकते हैं मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें होंगी और बाला इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मुख्तार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमने आप तक पहुंचा दी लाइव वेदर अपडेट्स। मजीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ। कैमरा पर्सन हिलाल शाह के साथ मैं इकरा खून, कश्मीर लाइव के लिए।